جزا بچھایا ہے زحمت اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے اللہ کے خداوند عالم بانیاں دا خرچ اخرجات اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے اللہ کے خداوند عالم جتنے مومن مرید ہیں انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے اللہ کے خداوند عالم جتنے مومنین پریشان آئے ہیں ان پریشانیوں کی حل کے لیے سلام پر محمد و محمد عزیزان مطلب جاتی دیر زحمت نوسان بزرگان بیٹھے بس چاہتی میں اللہ نے انسان نو عظمت خلق فرمایا اللہ نے انسان کی عزت اور مقام یہ بنایا ہے کہ اللہ نے انسان نو جو خوبصورت خلق فرمایا اللہ نے انسان نو جو عزت خلق فرمایا وقت کریم خالق نے فرمایا او میرا بندہ تیری پیشانی کسی غیر کے سامنے نہیں جھکنی چاہیے فرمایا او میرا بندہ تیری پیشانی تو جو عزت دار ہے تو جو عظمت والا ہے تیری پیشانی کسی غیر کے سامنے جھکنی ہو نظر نہ آئے بچو ہے نا اور کریم خالق نے حدیث قدسی کے اندر فرمایا یا ابن آدم خلقتک للعبادت اے آدم دی اولاد میں اللہ نے تمہیں عبادت واسطے خلق کیتا ہے فلا طلب اپنی تو زندگی نو ضائع نہ کر جڑے میں اللہ نے اتنے چند لمحے زندگی دے دیتے اتنے چند سانس دیتے انہاں نو ضائع نہ کر میں کریم خالق دی عبادت کرتا ہوا نظر تیری پیشانی جڑی ہے میں کریم خالق کی بارگاہ جھکتی ہوں نظر آئے اور پھر فرمایا وَقَسَمْتُ وَزَمِنْتُ لَكَ رِزْقَكَ فَلَا طَلَبْ فرمایا او میرا بندہ تو رزق دے معاملے چ پریشان نہ ہو میں اللہ نے تیرا رزق تقسیم کر کے رب چھوڑے تو رزق دے معاملے پریشان نہ ہو تیرے رزق دی جڑی ضمانت ہے میں کریم خالق نے چاہیے تو رزق دے معاملے سے پریشان نہ ہو اور پھر کریم خالق نے فرمایا ان رضیت بما قسمتہ لک فرمایا او میرا بندہ اگر تو رب سے اس میری تقسیم تے راضی اس کا تینوں فائدہ کیا ہے جڑا میں اللہ نے تینوں رزق دیتا ہے اس رزق تے اگر تو بھی راضی اس کا تینوں فائدہ کیا ہے ارحت قلبک و بدنک میں اللہ تیرے جسم سکون اور سلامتی پہنچے میں اللہ نے ضمانت چاہیے اگر تو میری اس سے رضا تے راضی اس کا فائدہ تینوں یہ ہے کہ میں اللہ تیرے جسم نو تیرے دل نو سکون اور سلامتی پہنچے سبب پر محمد و اور پھر کریم خالق نے فرمایا وَقُنْتُ عِنْدِي مَحْمُودًا اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے میرا محترم پہلا فائدہ تو یہ ہے میں اللہ تیرے جسم نو سکون اور سلامتی پہنچے سا اس کا دوسرا فائدہ کیا ہے میں اللہ کے نزدیک قابل عزت قابل تعریف شمار ہو سے میں اللہ کے نزدیک میں اللہ کے کاغذاں دے وچ قابل عزت قابل تعریف شمار ہو سے اور پھر کریم خالق نے فرمایا وَإِنْ أَنْتَ لَمْ تَرْضَ بِمَا قَسَّمْتُهُ لَكَ فرمایا او میرا بندہ اگر تو میری رضا تے راضی نہ ہویا توجہ ہے نا اتنی بلند آواز سے سوال فرمایا میرا بندہ اگر تو میرے دیتے اور رزق تے راضی نہ ہویا اس طرح نقصان کیا ہے رکض تنقض رکض وحوش بریہ تو دنیا کے اندر رزق دے معاملے اینے والا بھجدہ ہوتے ہیں جنہیں صحرا دے وچ وحشیدان جانور والا رزق دی تلاش کرنا اینے تو دنیا کے اندر اگر تو جو میری رضا تے راضی نہ رسیں اس کا نقصان تو یہ ہے تو دنیا کے اندر اینے رزق دے معاملے چ والا بھجدہ ہوتے ہیں جی میں صحرا دے وچ وحشی درندہ والا بھجدا ہوندا ہے کیا ہے تو اس بھجدار دے نال رزق زیادہ مل ویسی نہ
پھر فرمایا عزیزان محترم ایک واقعہ یاد آ گیا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام نے اصل تک کیا کیا کرنی ہے رزق دے معاملے دے وچ اصل نہ حلال ویندے ہیں نہ حرام ویندے ہیں آئے جڑا ایسا رزق کمان دے ودے ہیں کدی ایسا سوچی ہے اس دے اندر حلال کتنا ہے حرام کتنا ہے ایسا بڑے بڑے بنگلے بنا لیں راستہ نہیں ہو گئے صلوات پڑھ کر محمد والے ایسا سوچیں دے ودے ہیں ایسا جو بڑے بڑے بنگلے بنا لے بڑی بڑی کوٹھیاں تے پلاٹ تے بنگلے لائے لائے آیا اس دے اندر کسی یتیم کا بھی حق ہے اس دے اندر کسی بیوہ کا بھی حق ہے آیا میں بیوہ کا حق لے کے اپنا مکان تے کوٹھی پاواں اس دے اندر میری نماز ہے اس جگہ تے میری نماز ہے نہ میرا محترم نہ نماز قبول ہے نہ کوئی عبادت قبول ہے جناب موسیٰ علیہ السلام نے ایک جوان نو ڈٹھا کہ جوان بڑی عبادت کر رہی ہے گریا ازاری دے نال جناب موسیٰ نے اللہ دی بارگاہ دعا دے ہاتھ بلند کیتے فرمایا پروردگار اللہ میں تیرا نبی ہوں کے تیری بارگاہ دعا بھی منگنا ہی جوان دی عبادت قبول فرما فوراً جبرائیل امین نازل ہوئے فرمایا موسیٰ اللہ بھی آدھائی میں ہی جوان دی عبادت قبول نہ کریں گا جناب موسیٰ نے فرمایا پروردگار اللہ یہ تو بڑی گری اور زاری دے نال عبادت کر رہی ہے وقت اس کی عبادت کیوں قبول نہیں فرمایا وَالزَّهْرِهِ وَبَيْتِ الْحَرَامِ اور جب اس کا گھر ہے وہ بھی حرام کا مال ہے سمجھے نا اور جس گھر کے اندر رہتا ہے میرا نبی وہ بھی حرام کا مال ہے اور اس نے لباس پایا ہوا ہے وہ بھی حرام کا مال ہے اور پھر فرمایا میرا نبی جڑا اس کے شرم دے اندر ہے وہ بھی حرام کا مال ہے اس کا شرم جڑا ہے حرام دے نال بھر چکا ہے میرا موسیٰ تو دسا جس ویلے میں اللہ دی عبادت واسطے مصلی پہ آندا ہے ان دے منہ دے وچوں حرام دی بدبو آندی ہے جڑی میرے ملائک نو بھی تکلیف دیندی ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ فرمایا میرا نبی میرا موسیٰ دور دسا میں یہ جوان دے عبادت کی میں قبول کرا اس کا شرم بھی حرام دے نال بھر چکے ہے اس کا گھر بھی حرام کا مال ہے اور جڑا اس نے لباس پایا وہ بھی حرام کا مال ہے میرا محترم روایت کے اندر موجود ہے جڑا بندہ ایک لقمہ حرام کا کھاوے اللہ چالی نے نماز قبول نہیں کرے گا اللہ چالی نے کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا اللہ چالی نے تک دعا قبول نہیں کرے گا میرا محترم یاد رکھو پھر فرمایا کریم خالق نے یہ حدیث مکمل کر کے تھوڑی زحمت تمام فرمایا یبن آدم لا تخافن من ذی سلطان فرمایا او آدم دی اولاد جب تک میں اللہ دی و سلطانی لا ينفذ ابدا فرمایا او میرا بندہ اس وقت تک تو کسی دنیا دے بادشاہ کرو کسی چودھری کرو کسی سردار کرو نہ ڈری جب تک میں اللہ کی حکومت باقی ہے اس وقت تک تو نہ ڈری جب تک میں کریم خالق کی حکومت ہے میری حکومت وہ ہے لا ينفذ ابدا میری حکومت وہ ہے جو ختم ہونے والی نہیں تو وجہ کیوں غیر کرو ڈرنے ڈرتا اس ویلے جس ویلے میری حکومت ختم ہو بجے میری حکومت وہ ہے جو ختم ہونے والی نہیں تو وجہ کیوں غیر نو جھکنے اور میرا محترم یاد رکھو سب تو پہلے سب کیا کرنا چاہیے اللہ دی عبادت کرنی چاہیے اللہ دے دتے مال دے وچوں حلال مال کھاونا چاہیے اپنی اولاد نو کھاونا چاہیے حلال کما کے بچیاں نو کھاونا
بیوہ دا حق اس تک پہنچانا یہ بھی عبادت خدا ہے. فقط نماز دا نہ عبادت نہیں، ہر اس نیکی دا نہ عبادت ہے جس پہ کریم خالق راضی ہے. بس عزیزان محترم یاد رکھو، جس ویلے امیر کائنات دا آخری ویلا آیا نا، امیر کائنات نے اپنی اولاد نو وسیع کرنی شروع کی تھی. امیر کائنات نے حسن نو بھی وصیت کی تھی. امیر کائنات نے مولا حسین نے بھی وصیت کی تھی. اعلانارو امیر کائنات نے ایک جناب عباس نے کوئی وکری وصیت کی تھی. فرمایا ولدی کانا یوم عاشورا، میرا بیٹا عباس جس ویلے عاشور کا دن ہوئے نا، میں علی تن وصیت کیا کرینا اس وقت تک تو پانی نبی میں جب تک حسین تو بچوں کی اثروں میں اجر و کمال اللہ دارو دامی ندی چڑھیا. جناب عباس نو اجازت مل گئی، فوجاں نو چریندے ہوئے فرات کے کنارے تے آئے. جناب عباس نے مشک بھری دارو، مشک بھرن دے بعد جناب عباس نے چلو پانی دا بھرے ہے. جس ویلے چلو پانی دا بھرے ہے نا دارو، جناب عباس منہ تک لے کے آئے. فذکر عطش حسین، اس وقت آئیے حسین دی دستی پیاس یاد آئیے. فرمان وادی نے پانی سر چھوڑے، نجف والے پاس منہ کر کے اندر باندھا، تبھی دسی اور وصیت یاد آ گئی. اللہ